واقعہ ہمارے درس قرآن میں آج پہلا درس ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ 27ویں پارے میں موجود سورہ رحمان کے بعد یہ سورت ہے، اس کی جو فضیلت ہے میں نے آپ کو ہفتے والے دن بیان کی تھی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اسے روزانہ تلاوت کریں گے۔ زیادہ لمبی نہیں ہے، صرف 5 منٹ کی سورت ہے، پڑھ کے بھی بیان کرتی تھی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار سورہ واقعہ 1 گھنٹے میں ختم ہوتی ہے۔ وہ پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے کتنی لمبی، ورنہ اگر تیز پڑھنے کا ہے تو بندہ 3 منٹ میں بھی پڑھ لے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ۔ میں نے بعض لوگوں کو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ اس آیت کریمہ یعنی سورہ واقعہ کی پہلی آیت کریمہ ہی کو غلط پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں اذا واقعات الواقعہ، تو دونوں واقعہ ہو گیا، حالانکہ پہلا ہے اذا وقعت الواقعہ، وقع وقعوا وقعت، یہ وقع وقع وقعوا وقعت یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے ماضی کا۔ وقعت اس کے معنی ہوتا ہے واقع ہونا۔ اذا وقعت الواقعہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب ہو لے گی وہ ہونے والی، جب ہو لے گی وہ ہونے والی، یعنی جب واقع ہوگی وہ واقع ہونے والی، جب واقع ہوگی وہ واقع ہونے والی۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ مفسرین نے فرمایا قیامت۔ ابھی ابتدائی آیتوں میں قیامت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، قیامت کی ہولناکی بیان نہیں ہو رہی، ابھی صرف قیامت جب ہو لے گی ہونے والی، تو جب ہونے والی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، ابھی یہ بیان ہو رہا ہے۔ قیامت کی ہولناکی آگے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب ہو لے گی وہ ہونے والی، یعنی جب واقع ہوگی وہ واقع ہونے والی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے صراحت بیان فرمایا کہ واقعہ سے مراد قیامت ہے، کیونکہ قیامت کے کئی نام ہیں۔ قیامت کو الصافات بھی کہتے ہیں، قیامت کو العاصفہ بھی کہتے ہیں، قیامت کو واقعہ بھی کہتے ہیں، قیامت کو حاقہ بھی کہتے ہیں، قیامت کو الساعہ بھی کہتے ہیں۔ الساعہ اسی میں سورہ قمر میں 27 بارے میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند ٹکڑے ہو گئے۔ اس اقتربت الساعہ، تو ساعہ بھی قیامت کو کہتے ہیں، وہ بھی آئے گا آگے اسی بارے میں ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ واقعہ سے مراد قیامت ہے، کہ جب قیامت ہو لے گی۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واقعہ سے مراد ہے چیخ، ایک چنگھاڑ مراد ہے۔ کون سی چنگھاڑ؟ یعنی سور، سور مراد ہے۔ تو کون سا سور؟ پہلا دوسرا؟ فرماتے ہیں دوسرا سور مراد ہے، یعنی نفخہ ثانیہ۔ نفخہ کے معنی ہوتا ہے پھونک، اور پھونکنے کو ہم سور کہتے ہیں۔ نفخہ ثانیہ مراد ہے دوسرا سور، دوسرا پھونک۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ اس سے چیخ مراد ہے، جب دوسرا سور پکائے گا تو سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے چیختے چلاتے چنگھاڑے مارتے ہوئے قبروں میں باہر آ جائیں۔ یہ اس واقعے کی بات ہے جب ہو لے گی وہ ہونے والی۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے جب قیامت کی بات بیان کر دی تو فوراً ہی دوسری آیت میں بیان کیا لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار نہیں۔ لیسا نہیں ہے لوقعتها، اس کے واقع ہونے میں کاذبہ، کسی کو انکار نہیں۔ لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار نہیں۔ اب یہاں مفسرین 2 باتیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لوقعتها کے اوپر جو لام لگا ہوا ہے نا، لوقعتها، وقعتها، یہ لام 2 قسم کا ہے، یا تو یہ سببیہ ہے یا یہ لام توقید ہے۔ اگر اسے سببیہ مان لیں، لام سببیہ مان لیں، تو پھر ترجمہ یوں ہوگا
کہ جب قیامت وقوع ہو جائے گی، یعنی جب قیامت آ جائے گی تو کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا کہ یہ قیامت نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک بہت زوردار آواز آئے تو کوئی کہے گا بھائی یہ پٹاخہ پھٹا ہے، کوئی کہے گا نہیں بھائی یہ تو ریپیٹر کا فائر ہے، کوئی کہے گا نہیں یار یہ تو مجھے لگ رہا ہے بم پھٹا ہے۔ اب اختلاف ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھنے والے لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے فائرنگ ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پٹاخہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے بم پھٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کوئی اختلاف ہو رہا ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو اختلاف نہیں ہوگا، وہ کہہ رہا وہ زمین ہل رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے قیامت آ گئی، وہ کہہ رہا ہے قیامت نہیں ہے یار یہ چھوٹا موٹا زلزلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر آدمی اس بات سے اعتراض کر لے گا قیامت ہی ہے، آسمان پھٹے گا، زمین زلزلہ آئے گا، سب کو ایسا صاف ستھرا ہوگا کہ کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں کہے گا یہ قیامت نہیں ہے یہ کچھ اور ہے۔ سب بولیں گے ہاں یہی قیامت ہے، یہ ہولہ کی ہے، یہ قیامت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیس لوقعتھا کی لام کو اگر سببیہ ماننے سے اس کا معنی ہوگا جب قیامت آ جائے گی تو کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا یہ قیامت نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ قیامت ہے، ایسا نہیں۔ لیکن اگر مفسرین نے فرمایا لام کو توقید کا مان لیں تو پھر اس کے معنی یہ ہوگا لیس لوقعتھا کہ اللہ رب العزت کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس بات کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ مردے مرنے کے بعد حشر کے میدان میں اٹھائے نہیں جائیں، اس لیے کہ حشر کے میدان میں اٹھ کے تو آئے ابھی تو قبر سے اٹھ کے حشر کے میدان میں آئے، تو اب یہ انکار نہ کر سکیں گے، میں نہیں مانتا کہ مردے اٹھیں گے، جو گلی سڑی ہڈیاں ہیں وہ اٹھیں گی، وہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، تم بھی آ گئے وہ بھی آ رہی ہیں۔ ایسا الزام لگانے والے، اللہ کی ذات پر بہتان باندھنے والے، جیسے کہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ عقیدہ میں نے بڑا تفصیل سے سمجھایا تھا مسجد کے صحن میں کہ یہودی کہتا ہے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے بیٹے، حضرت مریم اللہ کی بیوی۔ تو یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر گمراہ ہو گئے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا کر گمراہ ہو گئے۔ یہ بڑا تفصیل سے سمجھایا تھا میں نے مسجد کے صحن میں۔ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے لوقعتھا میں اگر لام توقید کا مان لیا جائے تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ پر یہ جھوٹ باندھ دے کہ اللہ رب العزت کا بیٹا ہے اور اللہ رب العزت کی بیوی ہے، یعنی ایسا جھوٹ بولنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی، سب کے چھکے چھڑ جائیں گے، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے کہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت مریم اللہ کی بیوی نہیں۔ لیس لوقعتھا کاذبہ کے بارے میں فرماتے ہیں مفسرین، حضرت زجاج فرماتے ہیں کاذبہ کے معنی ہے لا یردھا شیء۔ کاذبہ کے ویسے تو ہم کہتے ہیں کذاب، کہتے ہیں جھوٹے کو، بھائی یہ بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ کاذبہ معنی جھوٹا۔ میں نے آپ کو سورہ علق میں بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ناصیۃ کاذبہ، جھوٹی خطا کار پیشانی۔ ابو جہل کی اللہ تعالیٰ نے کہا جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، ناصیۃ کاذبہ، ناصیہ پیشانی کو کہتے ہیں کاذبہ جھوٹی۔ تو یہاں پر بھی کاذبہ ہے، اس کا مطلب ہے یعنی کوئی چیز اس کو رد نہیں کر سکتی۔ قیامت جب آئے گی تو کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ قیامت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کسی میں یہ طاقت نہیں ہوگی کہ قیامت آ رہی ہے اس کو روک لے۔ ایک کاذبہ کے معنی یہ بھی، ایک اور معنی بیان کیے مفسرین نے، وہ یہ فرمایا کہ کاذبہ کے معنی ہے ان قیامہا جد لا حزن لہ، یعنی قیامت کا روح پذیر ہونا حقیقی ہے، سچا ہے، لا حزن لہ، کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ قیامت اب نہیں آئے گی قیامت، تو میں دیکھا جائے گا جب آئے گی، تو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یعنی قیامت کا آنا اتنا پکا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ماضی کے صیغے سے بیان کیا، حالانکہ قیامت کب آئے گی؟ فیوچر میں آئے گی، قیامت فیوچر میں آئے گی نا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پاس کے صیغے سے بیان کیا، اذا وقعت، وقعت ماضی کا صیغہ ہے، پاس کا صیغہ ہے، تو مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ پاس کے صیغے سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیا ہے ماضی کے صیغے سے کہ جب کسی چیز کا حتمی ہونا ہوتا ہے، یعنی ایسا 110% اس کو ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر اللہ رب العزت پاس کے صیغے سے بیان کرتا ہے
اسے فیوچر کے سیغے سے بیان نہیں کرتا. یہ بھی ہے جیسے 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس لوگوں کا حساب قریب آ گیا. ماضی کا صیغہ ہے. اقترب ماضی کا صیغہ ہے. لوگوں کا حساب قریب آ گیا یعنی اتنی پکی بات ہے یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حساب قریب نہیں آیا. بندہ ابھی مرا اور حساب کتاب شروع ہو گیا. قبر میں کیا ہے حساب کتاب ہی تو ہے. جو مر گیا اس کے لیے قیامت ہی ہے. ابھی کوئی آدمی مسجد سے گیا یا مسجد میں آیا اور عشاء میں مر گیا تو اس کے لیے قیامت تو ہے. اب وہ قیامت میں تو اٹھے گا. اتنا قریب آ گیا ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں اپنی جانوں پر کتنا اعتبار ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے جانوں پر اتنا ہی اعتبار کرتے ہیں کہ اگر ہم اثر پڑ کے جائیں تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم مغرب میں زندہ نہ ہوں. ہم مغرب میں زندہ نہ ہوں. مغرب پڑھ کے جائے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے عشاء میں زندہ نہ ہوں. یعنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتے. تو پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم نے تو بڑی امیدیں مانگی ہیں. تم نے تو بڑی امیدیں مانگی ہیں. تمہیں تو یعنی کہ عصر کی نماز پڑھ لی تو مغرب تک تمہیں یہ امید ہے کہ میں مغرب کی نماز تک نہیں ہوں گا. تو مغرب اور عصر میں تو بڑا ٹائم ہوتا ہے. آقا نے فرمایا کہ جو سانس اندر گیا ہے جو سانس اندر گیا ہے یہ باہر بھی آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا بھی تمہیں نہیں پتا. اتنا بھی امید مت رکھو کہ یہ سانس تو اندر گیا ہے یہ پیٹ سے باہر بھی نکلے گا یا نہیں نکلے گا. المختصر یہ ہے کہ جب کوئی بات 110% ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بات کے سیغے سے بیان کرتا ہے. یہاں پر مفسرین نے یہ فرمایا یعنی واضح مفہوم یہ ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو کوئی بھی چیز اس کو جھٹلانے والی نہیں ہوگی. کوئی بھی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا. تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خافضۃ رافعۃ. خافض کے معنی ہوتا ہے پست کرنا. رافع کے معنی ہوتا ہے بلند کرنا. خافضۃ رافعۃ کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی. اب یہ قیامت جو ہے جب ہونے والی تو کیا ہے یہ کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی. اب یہ پست کرنا اور بلند کرنا یہ قیامت سے کیسے جڑا ہوا ہے اس کو مفسرین نے بڑا پیارا سمجھایا ہے. حضرت عمر فاروق نے اسی آیت کریمہ کی تشریح کی. خافضۃ رافعۃ قیامت کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں خفضت اعداء اللہ فی النار ورفعت اولیاء اللہ فی الجنہ. کہ جب ہونے والی یعنی قیامت اللہ کے دشمنوں کو جہنم کے حوالے کرنے والی ہے اور اللہ کے دوستوں کو جنت میں سرفراز کرنے والی ہے. کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی. اللہ کے دشمن جہنم میں جائیں گے اور اللہ کے دوست جنت میں جائیں گے. حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں. مفسرین نے اور بھی بڑی پیاری باتیں کی ہیں. یہی آخری آیت کریمہ ہے. مفسرین نے فرمایا کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں غرور اور تکبر کرنے والے ظالم و جابر اپنے آپ کو اونچا اور بلند سمجھنے والے تو کل بروز قیامت پست کر دے گی. جو اپنے آپ کو اونچا بلند غرور اور تکبر سے بھرا ہوا ہے ان کے اندر اپنے آپ کو سیٹ لینڈ لارڈ سمجھتے ہیں کل بروز قیامت اسے پست کر دے گی. اور جو آج بھی انکساری اور تواضع کرتے ہیں قیامت انہیں بلند کر دے گی. ایک یہ دوسرا قول مفسرین نے یہ بیان کیا کہ قیامت کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو جہنم میں گرا کر ذلیل اور رسوا کرنے والی کفار کو جہنم میں گرا کر ذلیل اور رسوا کرنے والی اور مومنوں کو جنت میں داخل کر کر اعلی اعظم منصب پر فائز کرنے والی. کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی. اب یہاں پر آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ میں سے جو بھی کوئی کاروبار کرتا ہے وہ اس مثال کو سمجھ لے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. یہ بات تو آپ کو پتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لیا ہے ایمان قبول کر لیا
تو امیہ بن خلف نے ان پر بڑی سختیاں کی، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا، اس پر بھاری سن رکھ دی، ان کی پیٹھ کے اوپر بڑے کوڑے مار کر سارے تکلیفوں کا پہاڑ توڑ دیا۔ اور حضرت بلال حبشی کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد 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 کا نعرہ نکلتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ مفسرین نے فرمایا قیامت وہ دن ہے کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی۔ امیہ بن خلف جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اسے عذاب پر عذاب دینے کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ امیہ بن خلف کو جو دنیا میں حضرت بلال کا آقا تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے دنیا میں، کل بروز قیامت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے سر کے اوپر جنت کا تاج ہوگا، جنت کی پوشاک پہنے ہوں گے اور جنتی سواری پر سوار ہو کر جنت الفردوس میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ کسی کو بست کرنے والی، کسی کو بلند کرنے والی، یہ ہے قیامت۔ اب یہ قیامت کیسی ہوگی؟ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کرنا شروع کیا۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، جب زمین کانپے گی تھر تھرا کر، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے چورا ہو کر۔ یہ اب قیامت کی ہولناکی بیان ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل کا درس سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی